الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم ضرور جہنم کی آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو ہم پاکیزہ ازواج عطا کریں گے اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ لوگو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل سے کیا کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک عمدہ طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں ناظرین کرام 3 باتیں بہت قابل غور ہیں جو ہمیں اپنے فکر و عمل کی تطہیر کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے کافرین کے بارے میں، وہ ہے کاذبین کے بارے میں ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کے لیے سب سے پہلے ایک وعید کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ وعید یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ضرور جھونکیں گے۔ اور عام طور پر ناظرین کرام ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی آگ میں جل جاتا ہے تو اس کی کھال بھی گل جاتی ہے، تو بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں بات ختم نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہ تذکرہ کیا ہے بطور خاص کہ جب جہنم کی آگ میں انسان کے بدن کی کھال گل جائے گی ہم دوبارہ نئی کھال چڑھا دیں گے اور پھر کہیں گے چکھو اس عذاب کا مزہ جس سے ہم تمہیں ڈرایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ اور ناظرین کرام مفسرین لکھتے ہیں اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں، کہ یہ بار بار کھال نئی چڑھائی جائے گی انسان کے جسم کے اوپر، اور ایک لمحے میں 100 مرتبہ تک انسان کو نئی کھال چڑھائی جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کتنی مرتبہ مرے گا، کتنی مرتبہ جیے گا، لیکن موت کو بھی وہاں موت ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج کے سبق میں دوسرے طبقے کو خوشخبری دی گئی ہے، انکار کے برعکس جنہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی بات کو مانا، ایمان لائے، پھر عمل صالح کیے، تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کے لیے نوید کا تذکرہ کیا ہے، بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بشارتوں میں سر فہرست اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہ فرمایا ہے
کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ایسے صالحین کو، ایسے متقین کو، ایسے شاکرین کو، ایسے عابدین کو ہم ازواج مطہرہ سے نوازیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ازواج مطہرہ سے کیا مراد ہے۔ لفظی معنی اس کے پاک بیویاں ہیں، کیا مراد ہے مطہرہ؟ ایک تو اس کی ہم شرح جانیں گے آج اپنے فاضل مہمانوں سے، اور دوسرا ناظرین کرام ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ یہ کن کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں کبھی حوروں کا تذکرہ کیا ہے، کبھی ازواج مطہرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، خواتین کے ذہن میں خاص طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنت میں کیا ہوگا جوڑے کے اعتبار سے۔ تو آج یہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اور تیسری بات ناظرین کرام جو اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمیں ارشاد فرمائی ہے، وہ ایک معاشرتی اور معاشی رسپانسبلٹی ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے بہت فوکس کر کے ہمیں فرمایا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیا کرو۔ یہاں ناظرین کرام میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر کوئی کسی شخص کو اپنی امانت سپرد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بہت قابل اعزاز ہے، قابل عزت ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے، کہ لوگ اس پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنی امانت اس کے پاس رکھتے ہیں۔ اور جن کے پاس امانت ہوتی ہے ان کو اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے کہ یاد رکھنا کہیں بھی ذرہ برابر بھی غفلت نہ ہو جائے، جب امانتیں واپس کرنے کا وقت آئے تو ان کے اہل کو وہ امانتیں لوٹانی ہیں آپ نے۔ اس بارے میں ناظرین کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو آپ کی پوری ذات کو، آپ کی تمام صفات کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت نمایاں تھی کہ آپ کے پاس صرف اپنے نہیں غیر بھی اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص بلا کر کہا کہ علی، میں مکہ سے آج ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہو رہا ہوں، لیکن میرے گھر میں بہت سارے لوگوں کی امانتیں ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے اس پہ فوری عمل کرنا ہے، اور حکم کو مانتے ہوئے آج میں نے اس مٹی کو چھوڑنا ہے، الوداع کہنا ہے جس مٹی میں میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن اے علی، آپ نے رات میرے بستر پر سونا ہے اور صبح امانتیں واپس کر کے آپ نے مدینہ آنا ہے۔ ناظرین کرام یہی وہ موقع ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کا کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کب آ جائے گی، کسی کو ایک سیکنڈ کا اعتبار نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد، ایک منٹ کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد، ہمیں نہیں کسی کو پتا کہ ایک دن کے بعد کتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اور موت کب انسان کو آ گھیرے گی، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی استثناء نہیں ہے موت سے کہ کب آئے گی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری پوری زندگی میں ایک رات بڑے سکون سے گزری، اور کیوں وہ سکون سے گزری تھی کہ اس رات مجھے موت کا اندیشہ نہیں تھا کہ اس رات مجھے موت آئے گی۔ کیوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکل گیا تھا کہ علی، میرے بستر پر سونا ہے اور رات گزار کے صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا ہے۔ تو وہ رات بڑے سکون سے گزری تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی تو آج رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ ورنہ ناظرین کرام اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو تو ہر وقت موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب یہ بلاوا آ جائے گا۔ تو ناظرین کرام یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا، مقدمہ تھا جو ہمیشہ میں روز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آج ان باتوں میں جو 3 خاص طور پر سبق ہیں آج کے پروگرام میں، ان سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کیسے ہوگی، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ کے جانے پہچانے ہیں،
माशाअल्लाह प्रोग्राम सदाए कुरान के नौजवान स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, उस्ताद हैं, PhD डॉक्टर हैं, मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं, जनाब डॉक्टर रहमतुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब माशाअल्लाह प्रोग्राम सदाए कुरान का मुस्तकिल हिस्सा हैं आप भी, नहायत ही नफीस तरीन शख्सियत हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जमाल से भी नवाजा है, कमाल से भी नवाजा है, नफासत से भी नवाजा है, लियाकत से भी नवाजा है, सदाकत से भी नवाजा है, इल्मियत से भी नवाजा है। जनाब अल्लामा मुफ्ती शहबाज अहमद फिरदौसी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुकद्दमा मैंने रोज़ की तरह आपके सामने रखा और 3 बातें इसमें ख़ास तौर पर हमारे लिए हैं, गौर के लिए, तदब्बुर के लिए, फ़िक्र के लिए। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकरीन का तज़किरा किया, और न सिर्फ तज़किरा किया बल्कि उनके लिए वईद का तज़किरा किया है कि जो आयात इलाहिया को मानने से इनकार करते हैं, जो शरीयत इस्लामिया को मानने से इनकार करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन को मानने से इनकार करते हैं, अल्टीमेट उनका ठिकाना जहन्नुम की आग है। और जहन्नुम की आग का फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मंज़र पेश किया है कि आम तौर पर हम दुनिया की आग में देखें कि इंसान जब जल जाता है तो जल जाता है, बस फिर ख़त्म होगी बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वहाँ बात ख़त्म नहीं होगी। कोई ये ना समझे कि जल गया तो एक लम्हे में जल के राख हो जाएगा। हम उसको नई से नई जिल चढ़ाते जाएंगे और फिर झोंकेंगे आग में कि चखो इस आग का मज़ा। हम डॉक्टर साहब, अल्लाह महफूज फरमाए, करोड़ों मरतबा, अनगिनत मरतबा, लामहदूद मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उस आग से हमें महफूज रखे। हम तो इस दुनिया की आग का एक कोयला नहीं बर्दाश्त कर सकते, जहन्नुम की आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो कैसे हम अपने फ़िक्र अमल में अपने हद तक इतनी ततहीर ला सकते हैं कि उस आग से बच जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने माशाअल्लाह प्रोग्राम सदाए कुरान में कुरान पाक की आज सूरह निसा की जो आयात हैं उनका इंतहाई खूबसूरत खुलासा और मुकद्दमा जो है वो पेश किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान हकीम के जो अहकाम हैं, जो बातें हैं, उनकी समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इससे पहले सूरह निसा के अंदर यहूद की मुख्तलिफ़ ख़राबियों का ज़िक्र था। उन ख़राबियों को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गिरोह, एक गिरोह वो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने वाले, जी, और दूसरा गिरोह वो जो उसका इनकार करने वाले। तो पहले इनकार करने वालों के अंजाम का ज़िक्र किया। जी, फरमाया कि हम उन्हें आग में डालेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस आग की शिद्दत जो है दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा होगी। अल्लाह। तो इस आयत में भी फरमाया कि इसका ये मतलब नहीं कि आग में जल जाने के बाद बात ख़त्म, बल्कि नई सी नई जिल। और बाज़ रिवायात में तो आता है कि वो जिल चढ़ा चढ़ा के उनकी गर्दनें इतनी मोटी हो जाएंगी, गर्दन और मोंडे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फ़ासला हो जाएगा। अज़ाब की शिद्दत ली अज़ूकुल अज़ाब, ताकि अल्लाह के अज़ाब को चखें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया किसी मकसद के लिए। उस मकसद की याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त और हर दौर के अंदर अपने अम्बिया भेजे। अम्बिया के ज़रिए से अपना पैगाम जो है वो इंसानों तक पहुँचाया। इस वक्त हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की तरफ अपने आखिरी और महबूब नबी को भेजा और साथ किताब दी कि ऐसा तर्ज़ हयात आप रखिए ताकि आप अल्लाह की पकड़ से बच सकें। कुरान हकीम की पहली आयत जो है वो सूरह बकरा की, उसमें फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है, तर्ज़ ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के इंतखाब करने के लिए मुआविन साबित होगी कि जिसमें पता चले कि अल्लाह की रज़ा के अहकाम कौन से हैं और नाराज़गी के अहकाम कौन से हैं। जी बिल्कुल ठीक। आपकी इजाज़त हो तो मैं जी गुफ्तगू कर लूँ।
جی مجھ صاحب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں کہ جو جس انداز کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس حساسیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کا تذکرہ نہیں وعید ہمیں بتائی ہے، سنائی ہے، اب اس سے ہم کیا سبق لیں کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل پر اس خوبصورت پروگرام کا ہمیں حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے تمام رفقاء کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، جی بالکل، اور جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے جو سوال فرمایا طرز حیات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جہنم کی آگ سے بچ جی جاؤں بالکل، اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت میں داخل ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، اور تقوی میں ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جی بالکل، جو کفار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ جب وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ صحیح۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب اہل اسلام کے لیے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ہر قدم سنبھال کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلیں اس زمین پر کہ کہیں میری یہ غلطی پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے انسانیت کے حقوق بھی مقرر فرمائے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق مقرر فرمائے۔ انسان اپنا ہر قدم سنبھال کر کے رکھے، میرے اس قدم اٹھانے سے کسی انسان کو تو تکلیف نہیں ہو رہی، میرے اس قدم اٹھانے کے ساتھ کسی جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی، وہ کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دے، اور اسی طرح اپنا سفر وہ گزارتا ہوا چلا جائے اور تقوی کے اندر اپنی مکمل زندگی بسر کرے، تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس لیے جس کے پاس تقوی آ گیا، خوف خدا، خشیت الہی جس کے پاس آ گئی، وہ ضرور کفر سے جب بچ گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور تقوی اس نے اپنا لیا، اب اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ مفتی صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو نسخہ اکسیر ہے، اور یہ کلام اللہ کا مرکزی خیال نہیں، مرکزی محور ہے کہ انسان کو تقوی نصیب ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے بھی کلام اللہ کے آغاز میں ارشاد فرما کر یہ اصول طے کر دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للناس کا تذکرہ بعد میں کیا ہے کہ متقین کے لیے اس کی ہدایت کی جو اثر آفرینی اگر دیکھنی ہے نا کسی نے، وہ متقین میں دیکھ لے۔ لیکن بات یہ ہے مفتی صاحب کہ دنیا کی رنگینیاں، یہ چمک دمک، یہ دولت، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ مال، اللہ ہمیں تقوی سے ہم آگے جانا چاہتے ہیں، یہ دور کرتا ہے۔ اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ ہم کس طرح سے مال، جمال اور کمال، اس جال سے ہم کیسے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حیات دی، یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مال عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں انہیں ان کاموں میں خرچ کیا جائے کہ جہاں پہ خرچ کرنے سے اللہ راضی اور اللہ کے رسول راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مال ہے، اس کو اپنے جو اس کے رفقاء ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو مساکین ہیں، جو یتامہ ہیں، ان کے اوپر وہ خرچ کرے، اور مال مساجد کے اندر خرچ کرے، مدارس پر خرچ کرے،
اور دین اللہ کے اسلام راستے کی میں خرچ اللہ کے کریں۔ راستے میں خرچ کرتا رہے۔ 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر عقیل صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، بہت ہی خوبصورت بات سنائی، بلکہ امام راضی سے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ شیخ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا انسان اپنا دنیا کا تمام مال قبر میں لے کے جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لے کے جا سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ قبر میں ساتھ چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ تو یہی حل ہے اس کا کہ ہم جس مال کی وجہ سے، تقویٰ سے، خشیت الہی سے، رجوع اللہ سے ہم دور ہیں، اس مال کو اس کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ایک وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد ہم اس موضوع پر آئیں گے کہ اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے، اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، ان کو ہم، منکرین کے لیے تو جہنم کی آگ تھی، لیکن صالحین کے لیے، متقین کے لیے، شاکرین کے لیے، عابدین کے لیے جنت کا تذکرہ ہے، ان باغوں کا تذکرہ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ساتھ ارشاد ہو رہا ہے آج کے سبق میں کہ ان کے لیے ازواج مطہرہ بھی ہوں گی، پاک بیویاں ان کو عطا ہوں گی۔ ایک تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے جو سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں آپ کی باتوں کو، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمانا ہے کہ یہ جو پانیوں کا تذکرہ ہے، نہروں کا تذکرہ ہے، شہد کی نہروں کا تذکرہ ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کلام اللہ میں اکثر مقامات پر یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ وہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کیا اس کا انسانی نفسیات سے کوئی خاص تعلق ہے؟ اور پھر دوسرا ازواج مطہرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ ازواج جوڑے، مطہرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ سے درخواست کروں گا وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے سوال رکھے ہیں، ان کا ہم جواب لیں گے، اور بڑے اہم جواب ہوں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، پھر ہم نے لفظاً ناظرین کرام اس میں سے صدائے قرآن دی، حرفاً صدائے قرآن دی، اور آج ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے وقفے سے پہلے بڑے تفصیل سے سوال کر دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اب کی آیت میں جو دوسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام کا ذکر کیا، اور انعام و اکرام کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت باغات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے ازواج مطہرہ جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ انسان فطرت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اپنی فطرت پہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب فطرت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رضا کے احکامات کے ساتھ طبی طور پر اس کا میلان ہوتا ہے، اور ناراضگی والے کام جو ہیں ان سے اسے طبی طور پر جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح جو فطری اور قدرتی نظارے ہیں اس کائنات کی تخلیق میں، اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن برا ہے ان فطری اور قدرتی نظاروں کے ساتھ، اس سے بھی انسان کو لگاؤ ہے، وہ فطری لگاؤ ہے، وہ قدرتی نظاروں کے ساتھ اسے لگاؤ ہے، اور انہی قدرتی نظاروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس میلان کی طرف بھی اشارہ کر دیا اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر، کرۂ ارض کے اندر اگر دیکھیں ہم
تو 1/3 جو ہے خشکی ہے اور باقی 2/3 پانی 2/3 جو ہے وہ پانی ہے. اور انسان کے جسم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پانی ہے. تو اور پانی کا مد و جزر اور پھر پہاڑ اور خوبصورت باغات جو انسان کی پیدائش ہی پانی سے ایسے ہی ہے. جی تو یہ انسان کی ایک فطری کمزوری اور خواہش ہے، انسان جو اس کی چاہتا ہے، جبلت میں ہے. جبلت میں ہے. اور دوسرا جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ ہے ازواج مطہرہ. ازواج زوج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے جوڑے. اب جوڑے مرد کی بھی جوڑا اور عورت بھی جوڑا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جوڑے جوڑے ہوں گے. آگے چونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ کچھ بشری تقاضے اور کچھ بشری حاجات ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. صحیح. تو ان بشری تقاضوں اور حاجات سے فرمایا کہ وہ جوڑے جو جنت میں ہوں گے وہ پاک ہوں گے. جیسے کہ انسان کے ساتھ بیماریاں ہیں، انسان کے ساتھ قضائے حاجت جیسی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اسی طرح خواتین ہیں تو ان کے ساتھ ایام مخصوصہ ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں انسان کی اہل جنت کے جوڑے ان تمام آلودگیوں سے پاک اور صاف ہوں گے. صحیح. میں جی بالکل. مجھ صاحب یہ تو طے ہو گیا کہ وہاں ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، لیکن یہاں پر اگر ہم غور کریں ازواج مطہرہ کی جو اصطلاح ہے، جو ترکیب کلام اللہ نے استعمال کی ہے، اس میں تانیث ہے. تانیث ہے جس سے یہ ریفلیکشن ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ مردوں کے لیے ہے. پاک بیویاں جوڑے مردوں کے لیے ہیں. حوروں کا تذکرہ ہے تو وہ مردوں کے لیے، ازواج مطہرہ کا تذکرہ ہے تو وہ مردوں کے لیے. خواتین کا بھی سوال ہے. مصعب وہ اپنے گھروں میں جو پروگرام سن رہی ہیں بڑی توجہ سے، بہت ساری خواتین ہیں اور خواتین کی جبلت میں اللہ رب العزت نے عفت و عصمت رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ اتنے بے دھڑک سوال نہیں کرتی، لیکن سوال بہرحال ان کے اذہان میں برقرار ہے، ہمارے لیے کیا ہوگا وہاں. اس کا ہمیں کلام اللہ سے یا شریعت کی نصوص سے کیا جواب ملتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا، بہت پیارا اور بہت نایاب سوال کیا آپ نے. جی. یہ سوال خواتین کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پہ یہ اعتراض دہرایا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھیے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی بالکل. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو مرد اس دنیا سے حالت ایمان میں گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے انس کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے اللہ نے جنتی حوروں کو پیدا کیا. ٹھیک. جنتی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جنتی خواتین کی خوبصورتی کیا ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گی، حتیٰ کہ پنڈلیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا، اور اس قدر خوبصورت ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کے لیے پیدا فرمائیں. ٹھیک. اور مرد ان سے مانوس ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام. وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر بند ہیں اور وہاں پہ وہ پردہ کرتی ہیں. اور پھر فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہے. یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے ازواج مطہرہ، مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ایسی پاکیزہ کہ کسی مرد نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، انہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا کرے گا. رہی بات خواتین کی، خواتین کو کیا دیا جائے گا؟ تو خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو خواتین اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اب اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. بعض وہ خواتین ہیں جو کسی کافر کے نکاح میں تھیں لیکن وہ خود مومنہ تھیں، وہ خواتین علیحدہ ہیں. اور ایک طرف دوسری خواتین ہیں جن کا ایک نکاح ہوا اور خدا نخواستہ طلاق تک نوبت چلی گئی.
یا ان کے خامند کا وصال ہو گیا تو مجبوراً دوسرا نکاح کرنا پڑا. یہ تو سب ساری صورتیں اس صورت میں ہوں گی نا. پہلے تو ہمیں اس کا یہ جواب چاہیے کہ عورتوں کے لیے یا جنتی خواتین کے لیے جو جوڑا ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ جو جنتی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنتی مرد عطا کرے گا. نہیں، کون سے مرد؟ یہی جو دنیا کے اندر ہیں. ہاں، اس بات کو کھولیں نا. جی، جو دنیا کے اندر حالت ایمان میں جو فوت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کو وہ جنتی مرد عطا کرے گا. وہاں پہ کوئی علیحدہ سے مرد نہیں ہوں گے، جیسے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اب بھی حوریں پیدا کی ہیں اور اب جنت کے اندر موجود ہیں. مفسرین نے لکھا ہے مردوں کے لیے تو ایک الگ سا پیکج ہو گیا. اچھا، خواتین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں ان کے ساتھ زوج تھے وہی ان کو جنت میں ملیں گے. جی، یہی ارشاد جی، فرما رہے بے ہیں. شک. یہاں آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر دنیا کی زندگی میں میں سوال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر کے ذہن میں ہوگا، یہاں کسی کی بنتی کسی کی نہیں بنتی. میں بڑی اوپنلی سوال کر رہا ہوں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ خواتین کے لیے جو زوج ازواج یہاں جوڑے تھے دنیا میں، جو اس کا شوہر تھا وہی جنت میں ملے گا. اگر شوہر کو یہ خوشخبری دی جائے، وہ تو خوشخبری نہیں اس کو سمجھتا، تو وہ تو بڑی پریشانی میں آ جاتا ہے کہ اچھا وہاں بھی یہی ملے گی. اور ان کے لیے بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو بھی جو دنیا میں ان کے جوڑے تھے، جو دنیا میں ان کے مرد تھے، وہ وہی ملیں گے. وہ ان سے اکتائی ہوئی ہیں، وہ ان سے اکتائے ہوئے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر کہوں، یہاں دنیا کے معاملات میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، تو وہاں پھر یہی ملیں گی خواتین، اور خواتین کو یہی مرد ملیں گے. اس کا کیا جواب ہے اگر یہی ملنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا یہ جو جملہ ہے جس کی پہلے ہم بات، ازواج مطہرہ، یہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پریشان ہوتے ہیں نا، کہ ایک دوسرے کی بعض اوقات حسن و جمال کی کمی، یا بعض اوقات کسی مزاجوں کی مزاج میں جو ہے وہ کمی کوتاہی، تلخی جو بھی ہو گئی، یا دیگر جو کوئی نقص ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں فرما دیا ازواج مطہرہ. وہ ان ساری علائشوں سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہو جائیں گے. اب جنت کا جو نظارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد فرمایا دیکھیں جنت تو سوچی بھی نہیں جا سکتی. فرمایا فیہا ما لا عین رات، اس میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یعنی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. یہ جتنے نظارے بیان ہوئے ہیں یہ اس کے قریب قریب. تو ہمیں لگتا ہے کہ انہی ساری چیزوں کے ساتھ شاید ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا کر دیا جائے گا، ایسا ہی مزاج ہوگا، ایسے ہی جو ہے وہ تلخیاں اوور ہالنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. مزاجوں میں جتنی بھی یہاں تلخیاں تھیں وہ ساری دور کر دی جائیں گی. لفظ مطہرہ نے اس کی ساری وضاحت کر دی. اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کہا کہ جو یہاں کسی کی بیوی تھی وہاں وہ حور بنا کے پیش کر دی جائے گی، اور جو یہاں کسی کا شوہر تھا وہ وہاں اس عورت کو مل جائے گا. لیکن یہاں سے ایک اور بھی کاؤنٹر کویسچن پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ یہاں جس کی شادی ہوئی نہیں، جو نکاح کے بغیر مرد اللہ کے پاس چلا گیا، یا جو نکاح کے بغیر خاتون مر گئی، اس کو کیا ملے گا؟ اس میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وہ عورت جو بغیر نکاح کے اس دنیا سے چلی گئی، یا وہ عورت جو نکاح کے ساتھ ہی نکاح ہوا اس کا دنیا میں وہ چلی گئی، وہ جنت میں چلی گئی، اس کا شوہر جہنم میں چلا گیا. یہ تو دوسری صورت ہے. جی یہ دوسری صورت ہے، اس پر میں نے ابھی آنا ہے. پہلے اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ جو بغیر نکاح کے یہاں دنیا سے چلے گئے، مرد ہو یا خاتون، یہ حدیث سے یہاں تو ان کا جوڑا بنا ہی نہیں. حدیث میں سے ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے. فرمایا کہ وہ جنتی جو مرد ہوں گے اس خاتون کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ ان کے ساتھ رہے. ان کے ساتھ کون سے مرد؟ جو جنت میں موجود مرد ہیں دیگر. ظاہر ہے مومنین دیگر بھی تو جنت میں موجود ہوں گے نا، ان کے ساتھ ان کا جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. جی بالکل، بہت سارے مرد بھی ایسے ہوں گے جو بغیر شادی کے یہاں سے رخصت ہوئے ہوں گے، تو اس لیے بہت ساری خواتین بھی، تو وہاں ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ اگر انہیں آپس میں کوئی ایسا نہ ہوا، کوئی پسند نہ آ سکا کوئی مرد، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے مرد پیدا فرمائیں گے جس کے ساتھ ان کا جوڑا بنایا جائے گا.
میں دوبارہ مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ چلیں اگر ہم یہ طے کرتے ہیں آپ کے دلائل کی روشنی میں کہ مرد کو اس کی اپنی بیوی پاکیزہ مطہرہ کر کے پیش کی جائے گی جنت میں، اور خاتون کو اس کا اپنا شوہر، ٹھیک ہے؟ جی بعض ایسے بھی تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہ مرد اور عورت میاں بیوی ان میں سے ایک تو جنت کا اہل ہوا، مرد اتنا متقی تھا، اتنا اللہ کو مقربین میں سے تھا، اس کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہوا، اور خاتون کا فیصلہ جہنم کا ہوا پھر، اور اسی طرح خاتون جنت میں جا سکتی ہے، مرد جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ جو خواتین جن کے مرد جہنم میں چلے گئے، یا وہ مرد جن کی خواتین جہنم میں چلے گئیں، وہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوریں عطا فرمائے گا مردوں کو، اور جو خواتین ہوں گی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا۔ وہ اگر وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے ساتھ نکاح ہو گیا ایک مرد کا تو اب دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ایک مرد کے حصے میں 100 سے زائد بیویاں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا ان خواتین کو کہ تم ان مردوں میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہو رہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے نکاح میں دے دے گا، اور وہ جس مرد کے ساتھ پسند کریں گے رہنا انہیں اسی مرد کے ساتھ اسی مرد کی میت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی جیسے مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہاں پہ یہ نفرت، غصہ، اس طرح کی جملہ جو نقص ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی پایا نہیں جائے ہوگا۔ گا۔ پھر مفتی صاحب ایک اور مسئلہ ہے، مرد کی تو یہاں 4 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اور عورت کا تو ایک ہی شوہر تھا، ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر وہاں پر یہ ہوگا کہ عورت کے لیے، کیونکہ عورت کی جبلت میں ہی نہیں ہے کہ بیک وقت اس کے کئی شوہر ہوں، جیسے دنیا کی فطرت اور جبلت میں اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، تو جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ عورت کے لیے ایک ہی جوڑا ہوگا، جی، عورت کے لیے ایک ہی جوڑا ہوگا، ایک ہی خامند کے ایک ہی نکاح میں دی خامند، جائے گی۔ ہاں جی، ایک ہی خامند ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے کئی نکاح ہوئے، ایک شوہر وفات پا گیا، جی پھر دوسرا شوہر اس کی زندگی میں آ گیا، وہ وفات پا گیا، تیسرا آ گیا، اسی طرح سے مردوں کے بھی ایک بیوی وفات پا گئی، دوسری آ گئی، تو اس صورت میں عورت کو کون سا شوہر ملے گا؟ فقہا نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے، جو کتب فقہ ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس خاتون کے کئی نکاح ہوئے، پہلا خامد اس کا فوت ہو گیا، دوسرے کے ساتھ کرنا پڑا، تو جس مرد کے نکاح میں اسے موت آئے گی، فوت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو آخری مرد ہے اس کا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اسی کی میت عطا کرے گا، اسی مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح کرے گا۔ اس کی ہمیں کوئی نص ملتی ہے فقہ میں؟ جی فقہ کے اندر مختلف کتابوں کے اندر ہدایہ میں ہے، بہار شریعت میں ہے، اور مختلف کتب ہیں جن کے اندر واضح طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ عورت کس شوہر کے حصے میں آئے گی جس کے کئی نکاح ہو چکے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آخری شوہر کو ملے گی۔ اور دوسری جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی ملتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس عورت کے 2 شوہر ہیں وہ کس کے پاس جائے گی، تو وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ اخلاقاً اچھا برتاؤ کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور تیسری جو ہمیں روایت ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ اب وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے برتاؤ اور اخلاق کا ذکر کر کے آخری جو جملہ ارشاد فرمایا ام سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے گئے۔ تو جس عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے دنیا میں اچھا برتاؤ کیا ہے تو اس کے ساتھ، اگر سارے شوہر ہی برتاؤ میں اچھے ہیں تو پھر یہ تیسری بات کہ اس کو اختیار دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے۔ جی ٹھیک ہے، وقفہ ہے آپ کی اجازت سے۔ جی۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس آتے ہیں۔
वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सुबह की परनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने जो सदा सूरह फातिहा से देनी शुरू की थी, आज हम पहुँचे हैं कुरान करीम का 5वां पारा है और नाज़रीन किराम सूरह अन-निसा है और आयत नंबर 56 से लेकर 59 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी सबक में इरशाद है कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि लोगों सुन लो, अगर तुम्हारे पास किसी की अमानतें हैं तो तुम वक्त मुतालबा उनको वापस करने के पाबंद हो और उनके अहल लोगों को ही आपने वापस करनी है, उसमें ख़यानत ना हो जाए, ख़यानत का शाइबा भी ना हो जाए। मैंने मुकदमे में अर्ज़ किया था कि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है किसी शख्स का कि कोई उसको इस काबिल समझे कि वो भरोसे के लायक है, एतमाद के लायक है और अपनी चीज़ उसको दे। लेकिन यहाँ सवाल ये है, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आप इरशाद फरमाएँ कि अमानतों से मुराद क्या ये माली लेन देन की चीज़ें हैं या कि इंसान के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी तो अमानत हैं। हमारे जिस्म को, जवारिह को जो अल्लाह ने इनायात से सरफराज किया है, उसमें ये आँखें, ये भी तो अमानत हैं, ये कान भी तो अमानत है, समातें भी तो अमानत हैं, इंसान का पूरा जिस्म वो अमानत है। जो अल्लाह ने इंसान को जिस्मानी एतबार के अलावा रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से, सिफ़ात से नवाजा है, वो भी तो अमानत हैं। एक उस्ताद के लिए उसके पास जो इल्म है वो अमानत है, किसके लिए? अपने शागिर्दों के लिए। माँ बाप के पास जो अक्ल व दानिश अल्लाह ने अता की है, अमानत है, लौटानी है किसको? औलाद के लिए। और औलाद के ज़िम्मे कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारियों को लौटाएगा और ज़िम्मेदारियों को अदा करेगा। क्या ये सारा कुछ अमानात के दायरे में नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमूमन जब भी हम अमानत का ज़िक्र करते हैं या सोसाइटी में डिस्कस होता है तो अमूमन माली जो अमानतें हैं इसी तरफ हमारा जहन जाता है, जबकि अवामी मनसब, ओहदे और ज़िम्मेदारियाँ ये भी अमानत हैं, जिसका ये अमानत हैं जिसका हमें पता हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख़यानत करने वालों के लिए क़यामत के रोज़ एक झंडा होगा, ख़यानत करने वालों के लिए एक झंडा होगा, लेकिन वो हुक्काम, वो मनसबों वाले, ओहदों वाले, फरमाया इनकी ख़यानत से बड़ी ख़यानत कोई नहीं है, इनका झंडा सबसे बड़ा होगा। तो ये मनसब और ओहदे जो हैं ये भी अमानत हैं और ये माली जो चीज़ें हैं ये भी अमानत हैं, और अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा जुर्म है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिस शख्स के अंदर अमानतदारी नहीं है उसका ईमान ही नहीं है। और दूसरी रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुनाफिक की निशानियाँ ज़िक्र फरमाई तो एक निशानी ये ज़िक्र फरमाई सबसे पहले कि जब उसके पास अमानत रखी जाए उसमें ख़यानत करे। जी बिल्कुल ठीक। वक्त चूँकि तंग है, मैं जी बिल्कुल कि मुफ्ती साहब को शरीक करके प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। मुझ सब आगे इसी सबक में इरशाद है वइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, कि जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसले करने लगो तो अदल के साथ फ़ैसले करो। अच्छा, यहाँ भी मुझसे मैं अर्ज़ करूँगा कि आम तौर पर हम अदल समझते हैं सिर्फ अदालत में, और अदालत में भी किस वक्त? जब सज़ा या जज़ा देनी हो। और इस बारे में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कोट करते हैं कि जब आपने इरशाद फरमाया था कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसको हाथ काटने की सज़ा देता। हम सिर्फ सज़ाओं के लिए अदल का इत्तलाक़ करते हैं। क्या इससे एक सिर्फ महदूद तसव्वुर नहीं हमारे नाज़रीन के सामने जाता या लोगों के पास जाता या उम्मत के सामने महदूद तसव्वुर नहीं जाता अदल का? अदल तो यह है ज़िंदगी के हर शोबे में, मईशत में भी अदल चाहिए, मुआशरत में भी अदल चाहिए, इबादत में भी अदल चाहिए, आपके ज़िंदगी के हर लम्हे में अदल का तकाजा है। मैं चाहता हूँ ज़रा इस वसी नज़री से आप रोशनी डालें। अदल का जो मफ़हूम है डॉक्टर साहब ये बहुत वसी है। इंसान अपनी ज़ात के साथ अदल करे,
کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور دوسروں کے اپنے ساتھ آپ کو عدل کرے. اتنی بھی مشقت میں نہ ڈالے کہ جسم کا بھی تو حق ہے، جسم کا حق ہے، اس کو بالکل. بھی آرام پہنچائے، اس کو بھی سکون پہنچائے. جی جس کا جو حق ہے، جس کا رائٹ بنتا ہے، وہ اس کو دینا ہی عدل ہے. اس کے اندر اتنی وسعت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرے، اپنے بیٹوں کے ساتھ عدل کرے. یہ نہیں ہے ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو دوسرے کے ساتھ کم ہے. سب کے ساتھ عدل کرے، رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے اور منصب پر وہ بیٹھا ہے، وہ جیسے لوگوں کے فیصلے اس کے پاس آتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لے. جی بالکل ٹھیک. مصعب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا صدائے قرآن میں. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو تھی اور بہت اسباق تھے آج کے پروگرام میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے. آخر میں جو بات عدل کی ہو رہی تھی ناظرین کرام، ایک ہے مساوات اور ایک ہے عدل. مساوات کہتے ہیں کہ سب کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے عدل کا قیام، اس کی تنفیذ چاہی ہے، اس کا اطلاق چاہا ہے. ہاں مساوات ہے کہاں تک؟ جہاں تک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہاں سب کے لیے مساوات ہے. اللہ کی نعمتیں سب کے لیے، ہوا، پانی، آگ، زمین، یہ بارشیں، یہ فیضان سماوی، یہ سب کے لیے مساوات ہے. لیکن انسان کی زندگی کی بقا جو ہے وہ عدل میں ہے. کس طرح کہ جو جس قابلیت کا، جس صلاحیت کا اہل ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. یہ عدل ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے تو احسان کا درجہ رکھا ہے. ناظرین کرام، اللہ احسان کرتا ہے. اللہ اگر عدل کرنے پہ آئے تو روئے زمین پہ کوئی شخص باقی نہ رہے. محض اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے. لیکن ہمیں اس نے عدل کی تلقین کی ہے کہ ہم عدل کریں. مساوات کی تلقین اس لیے نہیں کی کہ ماں اور بیٹی میں عزت برابر نہیں ہے، یہاں مساوات نہیں ہے. استاد اور شاگرد میں عزت برابر نہیں ہے. جتنا استاد کا حق بنتا ہے عزت کا وہ اس کو ملنی چاہیے، جتنا شاگرد کا حق بنتا ہے عزت، شفقت اور محبت کا وہ اس کو ملنی چاہیے. جتنی بیٹی کا حق بنتا ہے شفقت کا وہ اس کو ملنی چاہیے. جتنا ماں کا، باپ کا حق بنتا ہے عزت و احترام کا وہ ان کو ملنا چاہیے. اور جو جس کی صلاحیت ہے معاشرے میں اس کو اس کے مطابق ہی سلوک ہونا چاہیے. یہ عدل ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.